السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 445۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی ھذا یخرج قضاء القاضی بعلم نفسہ فی الجملۃ۔ دیکھیے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ وہ شرطیں کہ جن کا تعلق نفس قضا سے ہے تو اس کی چند انواع ہیں۔ ایک نوع یہ ہے کہ قضا برحق ہو، ٹھیک ہے، کہ قضا کی شرط یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ثابت ہو، اور برحق قضا وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نزدیک صحیح ثابت ہو۔ تو اس کے بارے میں بتایا، تو قضا برحق ہو تو فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اسی شرط کے مطابق کہ قضا برحق ہوتی ہے تو اسی شرط کے مطابق ہے کہ قاضی اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے اگر قضا کرتا ہے تمام مسائل میں، تو پھر اس کے تعلق سے تھوڑی تفصیل ہے کہ جس علم اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے وہ قضا کر رہا ہے تو وہ علم اس نے یا تو قضا کے زمانے میں اور قضا کی ہی جگہ میں حاصل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ علم اس نے قضا کے زمانے سے پہلے حاصل کیا ہوگا اور مکان قضا کے علاوہ میں حاصل کیا ہوگا۔ تو دو ہو گئے کہ جس ذاتی علم کی وجہ سے وہ قضا کر رہا ہے تو وہ علم اس نے زمان قضا اور مکان قضا دونوں میں، یعنی اس دونوں کے میں حاصل کیا ہے، یا زمان قضا سے پہلے اور مکان قضا کے علاوہ میں اس نے حاصل کیا ہے، یا جس ذاتی علم کی وجہ سے اس کے اعتبار سے وہ قضا کر رہا ہے وہ زمان قضا کے بعد اور مکان قضا کے علاوہ میں جو ہے حاصل کیا ہوگا۔ تو اس کی جو ہے کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3 صورتیں ہو گئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کی قضا اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے وہ ایسی ہو کہ اس نے علم حاصل کیا ہے زمان قضا میں اور مکان قضا میں، تو اب اس صورت میں اس کی قضا ہمارے نزدیک وہ جائز ہے، اور حدود کا جو معاملہ ہے جیسے کہ چوری میں ہاتھ کٹنا اور شرب خمر میں کوڑے لگنا اور حد زنا میں کوڑے لگنا، تو حدود خالصہ میں اس کی قضا وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے تینوں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام شافعی کے اس میں 2 قول ہیں۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ایک قول میں تو یہ کہتے ہیں کہ تمام میں اس کا اپنے ذاتی علم کی وجہ سے قضا کرنا جائز نہیں ہے، جو علم کے اس نے زمان قضا اور مکان قضا میں حاصل کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام میں جائز ہے، چاہے حدود و قصاص کا معاملہ ہو یا نہ ہو۔ اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا، اور قضا برحق ہو تو اسی کے مطابق ہے، اسی کے مطابق یخرج تخریج ہوگی اس مسئلے کی کہ قاضی اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے قضا کرے فی الجملۃ، ای فی جملۃ المسائل، یعنی تمام مسائل میں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں تفصیل الکلام فیہ، کہ اس میں تفصیلی گفتگو یہ ہے کہ انہ لا یخلو اما ان قضا بعلم استفادہ فی زمن القضاء و مکانہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو قاضی نے قضا اس علم کے اعتبار سے کی ہوگی کہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے زمان قضا اور مکان قضا میں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَوْضَعُ الَّذِي قَلَّدَ قَضَاءَهُ، اور مکان قضا وہ جگہ اور وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے کی قضا کا یہ پابند ہے، یعنی جس علاقے کا یہ قاضی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِمَّا إِن قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ قَبْلَ زَمَانِ الْقَضَاءِ وَفِي غَيْرِ مَكَانِهِ، یا قاضی جو ہے اپنے اس علم کے اعتبار سے قضا کرے گا کہ جو علم اس نے زمان قضا میں حاصل کیا ہے لیکن
مکان قضا کے علاوہ میں، جو اس کی قضا کا علاقہ ہے اس کے علاوہ میں حاصل کیا ہے، تو زمان قضا سے پہلے اور مکان قضا کے علاوہ میں۔ فرماتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ وَإِمَّا إِنْ قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ بَعْدَ زَمَانِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ، یا قاضی نے قضا اس علم کے اعتبار سے کی ہوگی کہ جو اس نے حاصل کیا ہے زمان قضا کے بعد اور غیر مکان قضا میں، مکان قضا کے علاوہ میں۔ فرماتے ہیں پہلی صورت زمان قضا اور مکان قضا میں اس نے حاصل ہونے والے علم کی وجہ سے قضا کی ہے۔ اب کیسے؟ کہ بِأَنْ سَمِعَ رَجُلًا أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمَالٍ، بئی طور کے قاضی نے کسی آدمی کو سنا کہ اس نے کسی دوسرے شخص کے لیے مال کا اقرار کیا ہے، تو دوسرے شخص کے لیے مال کا اقرار کرتے ہوئے اس نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ او سمعہ یطلق امرأتہ، یا کسی شخص کو سنا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، او یعتق عبدہ، یا کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے، او یقذف رجلا، یا کسی شخص پر تہمت لگا رہا ہے، اور آہو یقتل انسانا، یا کسی شخص کو دیکھا کہ وہ انسان کو قتل کر رہا ہے، تو فرماتے یہ اس نے جو دیکھا ہے یہ زمان قضا اور علاقہ قضا میں دیکھا ہے، اس نے یہ اسے جو علم حاصل ہوا ہے تمام باتوں کا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ قَاضٍ فِي الْبَلَدِ الَّذِي قَلَّدَ قَضَاءَهَا، اور حال یہ ہے کہ وہ اس شہر کا قاضی ہے کہ جس شہر کی قضا کی اس نے پابندی اٹھائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ دیکھا تو اسے علم حاصل ہو گیا، اب اسی علم کے مطابق اپنے اسی ذاتی علم سے وہ قضا کرے گا، جاز قضاؤہ، تو ہمارے نزدیک اس کا قضا کرنا یہ جائز ہے۔ ولا یجوز قضاؤہ بہ فی الحدود الخالصۃ، اور خالص حدود میں اس کے اپنے ذاتی علم کی وجہ سے قاضی کا فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلا خلاف بین اصحابنا، اور اس مسئلے میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الا ان فی السرقۃ یقضی بالمال لا بالقطع، لیکن فرق یہ ہے کہ سرقہ میں، کیونکہ یہ حدود خالصہ میں آتا سرقہ، تو سرقہ میں وہ قطع ید کا تو فیصلہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو حد ہو گئی، بلکہ مال کا کر سکتا ہے کہ ایسا کہ تم مال دے دو، تو لیکن سرقہ میں وہ مال پر قضا کر سکتا ہے، قطع پر نہیں، قطع ید پر قضا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وللشافعی فیہ قولان، امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں۔ فی قول لا یجوز لہ ان یقضی بہ فی الکل، ایک قول میں تو یہ ہے کہ اس قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے قضا کرے، تو ایک قول میں تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے فی الکل، تمام میں، چاہے حدود خالصہ ہوں یا ان کے علاوہ ہوں۔ وفی قول، اور ایک قول میں کہتے ہیں یجوز فی الکل، تمام میں جائز ہے۔ اب امام شافعی کے دو قول ہو گئے کہ ایک میں تو کہتے ہیں اس قاضی کے لیے اپنی ذاتی علم کی وجہ سے قضا کرنا جائز نہیں، ایک میں جائز۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان القاضی مامور بالقضاء بالبینۃ، کہ قاضی تو اس بات کا مامور ہے کہ وہ قضا بینہ اور شہادت کی وجہ سے کرے، شہادت ہو تو تب قضا کرے، تو قاضی اس قضا کا مامور اور اس قضا کا پابند ہے کہ جو قضا جو ہے بینہ اور شہادت کی بنیاد پر ہو۔ ولو جاز لہ القضاء بعلمہ لم یبق مامورا بالقضاء بالبینہ، تو فرماتے ہیں اور اگر قاضی کے لیے یہ جائز ہو جائے کہ وہ اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے قضا کر دے، تو پھر وہ بینہ اور شہادت کی بنیاد پر قضا کرنے کا مامور نہیں رہے گا۔ وہذا المعنی، اور یہ معنی اور یہ امام شافعی نے جو یہ مطلب بتایا ہو اور یہ جو توجیہ کی ہے نا کہ بینہ کی بنیاد پر ہی قضا کر سکتا ہے وہ، تو حدود کا معاملہ ہو یا غیر حدود کا معاملہ ہو، امام شافعی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہذا المعنی، اور یہ توجیہ کہ
قاضی تو قضا شہادت کی بنیاد پر کرے گا، تو یہ توجیہ لا یفصل بین الحدود وغیرہ، یہ حدود اور غیر حدود کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ فرماتے ہیں وجہ قولہ الثانی، امام شافعی کے دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان المقصود من البینۃ العلم بحکم الحادثۃ، تو امام شافعی دوسرے قول میں کہتے ہیں کہ تمام میں، چاہے حدود ہو یا غیر حدود ہو، تمام میں اس کے لیے قضا کرنا اپنے ذاتی علم سے جائز ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کہ بینہ اور شہادت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی جو مقدمہ ہے اس مقدمے کے امر واقعی کا علم ہو جائے، کہ اس مقدمے کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ فرماتے ہیں اور حقیقت کا علم اسے ہو چکا ہے، اس نے خود جو ہے اپنے اسے خود معائنہ ہے، تو اس وجہ سے جو بینہ سے مقصود تھا وہ یہاں حاصل ہو رہا ہے، اس لیے اس کے لیے تمام میں قضا جائز ہے۔ اور اس کا علم چونکہ مختلف نہیں ہے، جو علم حدود کے معاملے میں ہوگا وہ غیر حدود میں ہوگا، اس لیے اس میں فرق بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان المقصود من البینہ، بینہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ العلم بحکم الحادثۃ، کہ کسی مقدمے کی حقیقت کا علم ہو جائے، وقد علم، اور وہ حقیقت کا علم اسے حاصل ہو چکا ہے، وہذا، اور یہ کہ اسے علم ہو گیا ہے، تو یہ لا یوجب الفصل بین الحدود وغیرہ، یہ حدود اور غیر حدود کے درمیان فرق کو واجب نہیں کرتا، کیونکہ جو اسے علم ہوا ہے وہ علم اس کا الگ نہیں ہے، لأن علمہ لا یختلف، اس لیے کہ اس کا علم مختلف نہیں ہے، جو علم حدود میں ہوگا وہی غیر حدود میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَنَا، اب ہماری دلیل کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کی قضا جائز ہے، اور حدود خالصہ میں اپنی ذاتی علم کی وجہ سے قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس پر ہماری دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ جاز لہ القضاء بالبینۃ، کہ قاضی کے لیے بینہ اور شہادت کی بنیاد پر بھی قضا کرنا جائز ہے۔ تو جب بینہ کی بنیاد پر قضا کرنا جائز ہے تو اپنی ذاتی علم کی وجہ سے تو قضا کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں فیجوز القضاء بعلمہ بطریق الاولا، تو اپنے ذاتی علم کے مطابق قضا کرنا تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں وہذا لأن المقصودہ، تو فرماتے ہیں ایسا کیوں کہ بینہ کی بنیاد پر جائز ہے تو علم کی وجہ سے بدرجہ اولا جائز ہوگا، ایسا کیوں؟ فرماتے ہیں وہذا لأن، یہ اس لیے کہ ان المقصود من البینۃ لیس عینہا، فرماتے ہیں کہ بینہ سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ تو بینہ سے مقصود لیسا عینہا، وہ بعینہ بینہ نہیں ہوتا ہے۔ بینہ سے مقصود لیسا عین البینہ، بعینہ بینہ مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ واقعے اور مقدمے کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ فرماتے ہیں بل حصول العلم بحکم الحادثۃ، بینہ سے مقصود بلکہ یہ ہوتا ہے کہ مقدمے کی حقیقت کا علم حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ وَعِلْمُهُ الْحَاصِلُ بِالْمُعَايَنَةِ اقوى من علمه الحاصل بالشہادت، تو جو اس نے خود دیکھا ہوگا تو اس کا خود معائنہ ہے، تو اس کا ذاتی علم ہے، اور بینہ سے جو علم حاصل ہو رہا ہے تو وہ علم بالمعائنہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ معائنہ کے ذریعے جو علم اس کو حاصل ہے، تو معائنے کے ذریعے حاصل ہونے والا اس کا علم یہ زیادہ قوی ہے شہادت اور دلیل کی وجہ سے حاصل ہونے والے اس کے علم سے، لأن الحاصل بالشہادت علم غالب الرائے و اکثر الظن، اس لیے کہ شہادت کی بنیاد پر جو علم حاصل ہوتا ہے تو وہ تو غالب رائے اور اکثر ظن کا علم ہوتا ہے، وہ تو غلبہ ظن کا علم ہوتا ہے۔ والحاصل بالحس والمشاہدت علم القطع والیقین، اور مشاہدے اور حس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے نا تو وہ قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے۔ فکانا ہادا، تو جو یہ یقینی ہے، جو قطعی ہے، تو یہ اقویٰ ہوگا۔ فکان القضاء بہ اولا، تو پھر اس کی بنیاد پر قضا بھی جو ہے وہ اولا ہوگی۔ فرماتے الا انہ لا یقضی بہ فی الحدود الخالصہ،
لیکن حدود خالصہ میں کیوں نہیں کر سکتا جب یہ اقوا ہے؟ تو فرماتے لیکن اس ذاتی علم کے اعتبار سے اس کے مطابق حدود خالصہ میں یہ قضا نہیں کر سکتا، لأن الحدود یحتاط فی درئها، تو فرماتے اس لیے کہ حدود کو ختم کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے، تو اس کے ختم ہونے میں جو ہے نا احتیاط سے کام لیا جاتا ہے کہ ختم تو ہو جائے لیکن غلط نافذ نہ ہو جائے، تو اس کے اسقاط میں احتیاط برتی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اپنے ذاتی علم پر اگر قاضی اکتفا کرے گا نا تو پھر حدود میں احتیاط نہیں ہو پائے گی، یہ تو اپنی ذاتی علم کی وجہ سے حد جاری کر دے گا، تو اس میں احتیاط نہیں ہو پائے گی ساقط کرنے میں، بلکہ حدود کو تو شبہ کی وجہ سے بھی ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اور تو فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْإِحْتِيَاطِ فِيهَا الاکتفاء بعلم نفسه، تو الاکتفاء بعلم نفسه یہ لیس کا اسم ہے، من الاحتیاط فیها یہ لیس کی خبر ہے۔ اب ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اس لیے کہ حدود کو ختم کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے اور اپنے ذاتی علم کے اپنے ذاتی علم پر اکتفا کرنا یہ حدود میں احتیاط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ هِيَ الْبَيِّنَةُ الَّتِي، تو یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنے ذاتی علم پر اکتفا کر لینے سے جو ہے حدود میں احتیاط نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے ذاتی علم میں جو ہے وہ شبہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شراب پی رہا ہے اور حالانکہ وہ شراب کی بوتل میں جو ہے پانی یا دودھ پی رہا تھا، تو اس لیے جو ہے یہ تو حد نافذ کر دے گا، حالانکہ یعنی شبہ کی وجہ سے حد ساقط کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے وَلِأَنَّ الْحُجَّةَ سے دوسری دلیل دیں گے، تو دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کہ کسی بھی مسئلے میں جو حجت بنتی ہے نا تو وہ بینہ بنتی ہے کہ جس بینہ کا تکلم کیا جاتا ہے، اور بینہ اور شہادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اور بینہ کا جو معنی ہے وہ اگرچہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کی ذاتی علم کی وجہ سے اگر قضا کرے تو ذاتی علم میں بینہ کا معنی اگرچہ موجود ہے لیکن صورت میں تو وہ بینہ نہیں ہے ذاتی علم، تو صورتاً جو ہے وہاں بینہ کی صورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ذاتی علم جہاں پر ہے تو وہاں معنن اگرچہ اسے بینہ کہہ سکتے ہیں کہ بینہ کا معنی یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں بینہ کی صورت اور شکل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ صورت میں صورت کے اعتبار سے بینہ کا ختم ہونا یہ اس بات کو واجب کر دیتا ہے کہ یہاں شبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ شبہ ہو سکتا ہے نا کہ اس نے اپنے ذاتی علم کی وجہ سے کچھ دیکھا ہو کچھ سمجھ لیا ہو، تو اپنے ذاتی علم میں اس نے کچھ سمجھا ہو حالانکہ وہ ایسا نہ ہو تو شبہ ہوگا یہاں پر، تو اس لیے حدود شبہ کی وجہ سے ختم کر دی جاتے ہیں، اس لیے ذاتی علم کی وجہ سے حدود خالصہ میں قضا نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ، اور اس لیے کہ کسی چیز کے فیصلے میں جو حجت ہوتی ہے هِيَ الْبَيِّنَةُ الَّتِي تَتَكَلَّمُ بِهَا، وہ بینہ ہوتی ہے کہ جس بینہ کا تکلم ہوتا ہے، یعنی گواہ تکلم کرتے ہیں، وَمَعْنَ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ وُجِدَ، اور اپنے ذاتی علم میں کے اعتبار سے جہاں قضا ہوتی ہے تو ذاتی علم میں بینہ کا معنی اگرچہ موجود ہے فقد فاتت صورتها، لیکن بینہ کی شکل و صورت ختم ہے یہاں پر کہ صورتاً یہ بینہ نہیں ہے، وفوات الصورت یورث شبہتاً، اور صورت یعنی بینہ کی صورت کا نہ ہونا یہ شبہ کو ثابت کر دیتا ہے، والحدود تدرأ بالشبہات، اور حدود وہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، بخلاف القیاس، برخلاف قیاس کے، کیونکہ صرف حدود خالصہ کی بات تھی نا، لیکن رہا قصاص، تو قصاص کا تعلق تو حق العبد سے ہے، اب حق العبد کو ساقط کرنے میں احتیاط نہیں برتی جاتی ہے بلکہ حق العبد کو تو نافذ کیا جاتا ہے، انہیں ساقط نہیں کیا جائے گا، وہ تو حق العبد ہے۔ فرماتے ہیں اور برخلاف قصاص کے کہ قصاص میں اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے یہ قضا کرے گا فَإِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ، اس لیے کہ قصاص تو بندے کا حق ہے، وحقوق العباد لا يحتاط فی اسقاطها، اور حقوق العباد کو ساقط کرنے میں احتیاط نہیں برتی جاتی ہے بلکہ ان کو تو جو ہے بندے کا حق دلایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَضَى حَدُّ الْقَذْفِ،
اور یوں ہی حد قذف ہے، یہ بھی بندے کا حق ہے، لأن فیہ حق العبد، اس لیے کہ اس میں بھی بندے کا حق ہے، تو اسے بھی ساقط نہیں کیا جائے گا۔ وَكِلَاهُمَا لَا يَسْقُطَانِ بِشُبْہَةِ فَوَاتِ الصُّورَةِ، اور دونوں ہی چاہے حد قذف ہو یا قصاص ہو، جب دونوں کا تعلق حق العبد سے ہو گیا تو یہ دونوں ساقط نہیں ہوں گے۔ ذاتی علم میں جو قضا ہوتی ہے اس کے اعتبار سے، تو ذاتی علم کے اعتبار سے جو قضا ہے وہاں پر یہ دونوں ساقط نہیں ہوں گے۔ بشبہت فوات الصورت، ذاتی علم میں بگنا کی صورت فوت ہے نا، اور اسی کی وجہ سے شبہ ہے، تو بگنا کی صورت کے فوت ہونے کا جو شبہ ہے تو اس شبہ کی وجہ سے یہ دونوں ساقط نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں ھذا اذا قضا بعلم استفادہ فی زمن القضاء و مکان القضاء، اور یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب کہ قاضی نے قضا کی ہو زمان قضا اور مکان قضا میں حاصل ہونے والے علم سے۔ فاما اذا قضا بعلم استفادہ فی غیر زمن القضاء و مکانہ او فی زمان القضاء فی غیر مکانہ، تو فرماتے ہیں رہی یہ صورت کہ جب قاضی نے قضا کی ہو زمانے قضا کے علاوہ، یعنی زمانے قضا کے علاوہ میں، اور مکان قضا یعنی جو علاقہ ہے قضا کا اس کے علاوہ میں حاصل ہونے والے علم سے، او فی زمان القضاء، یا زمان قضا میں اور مکان قضا کے علاوہ میں حاصل ہونے والے علم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے دو صورتیں ہو گئیں۔ پیچھے یہ کہا تھا نا زمانے قضا سے پہلے، تو زمانہ قضا سے پہلے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ قضا کے زمانے کے علاوہ میں ہوگا، اسے یہ علاوہ بول دے رہے ہیں یہاں پر، تو یعنی زمانے قضا اور مکان قضا دونوں کے علاوہ میں، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ زمانے قضا کے بعد علم حاصل ہوا ہے، تو زمانے قضا کے بعد حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے زمانے قضا میں ہے وہ، اور پھر لیکن وہ مکان قضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری صورت کیا ہے کہ زمان قضا میں تو وہ علم حاصل ہوا ہے لیکن جو قضا کا علاقہ ہے اس کے علاوہ میں حاصل ہوا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اگر یعنی اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے اگر قضا کی ہے تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے نزدیک یہاں بالکل بھی جو ہے قضا کرنا جائز نہیں ہوگا، صاحبین کے نزدیک جائز ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک بھی حدود خالصہ کے علاوہ میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو ترجمہ دیکھو، فاما اذا قضا، اور رہی ہے صورت کہ جب کہ قاضی نے قضا زمان قضا اور مکان قضا کے علاوہ میں حاصل ہونے والے علم سے کی ہے، یا زمان قضا میں اور مکان قضا کے علاوہ میں حاصل ہونے والے علم سے قضا کی ہے، تو فرماتے ہیں وذالک، اور یہ قبل ان یصل الی البلد الذی ولی قضاءہ، اور یہ اس شہر میں پہنچنے سے پہلے قضا کی ہو کہ جس شہر کی قضا کا یہ والی ہے، جس شہر کی قضا کا یہ پابند ہے، تو اس میں پہنچنے سے پہلے یہ کی ہو، فإنہ لا یجوز عند ابی حنیفہ اصلا، تو امام اعظم کے نزدیک یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا ہے نا وذالکا، تو وذالکا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے تیسری صورت کیا ہے کہ قضا کے زمانے میں وہ علم حاصل ہوا ہے لیکن جو علاقۂ قضا ہے اس کے علاوہ میں، تو مکان قضا کے علاوہ میں کیسا ہوگا، تو فرماتے ہیں وذالکا، اور مکان کا مطلب علاقہ، تو علاقۂ قضا کے علاوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قضا جو ہے اس شہر میں پہنچنے سے پہلے ہے کہ جس شہر کی قضا کا یہ پابند ہے، والی ہے، تو اس میں پہنچنے سے پہلے، تو علاقۂ قضا کے علاوہ ہو گیا، تو اس میں پہنچنے سے پہلے کی ہے، تو امام اعظم کے نزدیک بالکل جائز نہیں۔ وعندہما یجوز فیما سوی الحدود الخالصہ، اور صاحبین کے نزدیک حدود خالصہ کے علاوہ میں یہ جائز ہے، اور حدود خالصہ میں جائز نہیں ہے۔ اب صاحبین کی قول کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انہ لما جاز ان یقضی بالعلم المستفاد فی زمن القضاء، کہ جب زمن قضا میں حاصل ہونے والے علم کی وجہ سے قضا کرنا جب اس کے لیے جائز ہے، تو اب جو زمن قضا سے پہلے جو علم حاصل ہوا ہے، پہلی صورت میں جب جائز ہے تو پھر جس صورت میں زمن قضا سے پہلے جو ہے علم حاصل ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے بھی قضا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔
فرماتے لأن العلم فی الحالین علی حد واحد، اس لیے کہ دونوں حالتوں میں علم جو ہے وہ ایک حد پر ہے، دونوں حالتوں کا علم ہے تو ایک سا۔ تو فرمایا کہ جب پہلی صورت میں زمانے قضا میں حاصل ہونے والے علم کی وجہ سے قضا کر سکتا ہے، تو پھر دوسری والی صورت کہ زمانے قضا کے علاوہ، یعنی زمانے قضا سے پہلے اسے علم حاصل ہوا تھا تو اس کی وجہ سے بھی تو قضا کرنا جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں حالتوں کا علم جو ہے وہ ایک سا ہے۔ کوئی اعتراض کر جائے گا ایک سا کیسے ہے؟ زمانے قضا میں جو علم حاصل ہوا وہ تازہ ہے، ابھی کا ہے، اور جو زمانے قضا سے پہلے حاصل ہوا وہ پہلے تو وہ جو ہے بہت پرانا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں نہیں، جو زمانے قضا سے پہلے اس کو علم حاصل ہوا ہے نا، تو وہ استمرار کے طور پر جو ہے نا تجدد امثال کے اعتبار سے وہ مستمر ہے زمانے قضا تک، وہ لگاتار جو ہے نا وہ علم اس کا باقی ہے، تو اسے باقی رکھنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ دونوں حالتوں کا علم علی حد واحد، وہ ایک سا تو ہے، لیکن فرماتے ہیں الا انہا ہونا، وہ ایک سا تب ہوگا لیکن یہاں جو ہے استدام العلم الذی کان لہ قبل القضاء بتجدد امثالہ، قضا سے پہلے اس کو جو علم حاصل ہوا تھا وہ علم جو ہے نا وہ لگاتار اور استمرار کے طور پر ہوگا تجدد امثال کے وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وہاں ہونا کا تو فرق یہی ہے کہ وہ تو تجدد امثال کے اعتبار سے اس میں استمرار مانا ہے، اور وہ ہونا کا اور یہاں پر جو ہوا ہے کون سا زمانے قضا میں حاصل ہونے والا علم پتہ ہے، اور یہاں پر حدث لہو علم لم یکن، یہاں اس کو وہ علم حاصل ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ تو فرق اتنا ہے کہ یہ تجدد امثال کے طور پر اب تک ہے اور یہ ابھی تازہ تازہ حاصل ہوا ہے۔ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى، لیکن یہ دونوں معنی کے اعتبار سے تو برابر ہیں، الا انہ لم یقض بہ فی الحدود الخالصہ، بس یہ ہے کہ اس علم کے اعتبار سے یہ حدود خالصہ میں قضا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں حدود خالصہ میں قضا اس لیے نہیں کرے گا، وہی اوپر والی بات کہ یہاں پر اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے قضا یہ ہوگی تو ذاتی علم کے میں تو جو ہے شبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے حقیقت میں جو ہے وہ سمجھا بھی ہے یا جو حقیقت ہے یعنی وہ اس کا الٹا سمجھ لیا، تو یہاں پر یہ تہمت ہو جائے گی کہ واقعہ کچھ تھا اور انہوں نے جو سمجھ لیا کچھ، تو اس تہمت کے اعتبار سے اس میں شبہ ہوگا، تو اس شبہ کی وجہ سے خالص حدود میں جو ہے قضا نہیں کر سکتا، تو وہ تو زمانے قضا والے میں بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں مگر یہ کہ الا انہ لم یقض بہ، مگر یہ کہ اس ذاتی علم کی وجہ سے کہ جو زمانے قضا کے علاوہ میں ہوا ہے یہ حدود خالصہ میں قضا نہیں کر سکتا، لتمکن الشبہۃ فیہ باعتبار التہمۃ، تہمت کے اعتبار سے اس میں شبہ موجود ہونے کی وجہ سے، والشبہۃ تؤثر فی الحدود الخالصہ، اور شبہ جو ہے حدود خالصہ میں اثر انگیز ہوتا ہے، ولا تؤثر فی حقوق العباد، اور حقوق العباد میں یہ مؤثر نہیں ہوتا ہے بلکہ حقوق العباد کو تو جو ہے ادا کیا جاتا ہے علامہ مرہ، جیسے کہ ابھی پیچھے گزرا۔ اب امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ زمانے قضا میں جو علم حاصل ہوا تھا اس کے اعتبار سے قضا کرے گا تب تو جائز ہے، وہ بھی حدود خالصہ کے سوا میں، لیکن زمانے قضا سے پہلے جو علم حاصل ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے یہ قضا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے کیوں؟ کیونکہ دونوں علموں میں فرق ہے، اور فرق یہی ہے کہ جو علم اسے زمانے قضا میں حاصل ہوا نا تو پھر اس میں تو یہ قضا کا مامور ہے، قضا کا مکلف ہے یہاں پر، تو یہاں پر جو علم ہوگا وہ بینہ کے قائم مقام ہو جائے گا، بینہ کے مشابہ ہو جائے گا، لیکن جو علم پہلے حاصل ہو چکا ہے جبکہ یہ قضا کے منصب پر فائز نہیں تھا تو پھر اس صورت میں یہ بینہ کے قائم مقام کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ الفرق بین العلمین، دونوں علموں میں فرق ہے، وہو ان العلم الحادث له فی زمن القضاء، تو فرماتے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ زمن قضا میں جو اس کو علم حاصل ہوا ہے علم، وہ ایسا علم ہے یعنی فی وقت ہوا مکلف فیہ بالقضاء، تو فرماتے ہیں زمانے قضا میں حاصل ہونے والا اس کا علم وہ علم فی وقت، ایسے وقت میں حاصل ہونے والا علم ہے
کہ جس وقت میں یہ قضا کا مکلف ہے، منصب قضا پر فائز ہے، فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ الْقَائِمَةَ فِيهِ، تو پھر یہ اس بگنہ کے مشابہ ہو گیا کہ جو بگنہ وہ زمان قضا میں قائم ہو۔ تو زمان قضا میں جو بگنہ اس کی بنیاد پر قضا کر سکتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی قضا کر سکتا ہے۔ والعلم الحاصل فی غیر زمان القضاء، اور زمان قضا کے علاوہ میں جو اس کو علم حاصل ہوا ہے، علم فی وقت، تو وہ ایسے وقت میں حاصل ہونے والا علم ہے کہ جس وقت میں یہ قضا کا مکلف نہیں ہے، منصب قضا پر فائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فما اشبہ البگنۃ، تو یہ اس بگنہ کے مشابہ نہیں ہوگا کہ جو بگنہ زمان قضا میں قائم ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ، تو یعنی دونوں علم، ایک تو علم وہ ہے کہ جس میں وہ منصب قضا پر فائز ہے، اور ایک علم وہ ایسا حاصل ہوا ہے کہ جس میں منصب قضا پر فائز نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں یہ اس لیے کہ قضا کے صحیح ہونے میں اصل یہ ہے کہ هو البگنہ، تو قضا کی صحت میں اصل جو ہے بگنہ ہے، قضا تب صحیح ہوگی جب بگنہ ہو۔ تو فرماتے ہیں الا ان غیرہا، لیکن کبھی غیر بگنہ کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے، اذا کان فی معناہا، جبکہ وہ بگنہ کے معنی میں ہو۔ تو غیر بگنہ کے ساتھ لاحق اس وقت ہوگی جبکہ وہ بگنہ کے معنی میں کم سے کم ہو، یعنی مانن بگنہ ہو۔ تو فرماتے ہیں مانن بگنہ وہ صرف وہ علم بنے گا جو زمان قضا میں حاصل ہوا ہے، اور مانن بگنہ وہ نہیں بنے گا جو زمان قضا سے پہلے حاصل ہوا ہے، جو صاحبین نے جو ہے نا دونوں اعتبار سے بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں والعلم الحادث فی زمان القضاء فی معنی البگنۃ، تو فرماتے ہیں زمان قضا میں حاصل ہونے والا علم تو بگنہ کے معنی میں ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت میں حاصل ہونے والا علم ہے کہ ہوا مکلف بالقضاء، کہ جس وقت میں یہ قضا کا مکلف ہے اور قضا کا مامور ہے، تو تب تو یہ علم جو ہے بگنہ کے معنی میں ہوگا۔ والحاصل قبل زمان القضاء، والحاصل ای والعلم الحاصل، اور وہ علم کہ جو زمان قضا سے پہلے حاصل ہوا ہے یا مکان قضا میں پہنچنے سے پہلے حاصل ہوا ہے، فرماتے ہیں حاصل فی وقت، تو وہ تو ایسے وقت میں حاصل ہوا ہے کہ جس میں یہ قضا کا مکلف اور مامور نہیں ہے، تو یہ بگنہ کے معنی میں نہیں ہوگا۔ جب بگنہ کے معنی میں نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے قضا کرنا بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہی دونوں علموں میں فرق ہے۔